अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। वेलकम टू द न्यू वीडियो। और वीडियो आज की काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसके दो हिस्से बना दिए मैंने। काफ़ी लंबी बन रही थी, इसके दो हिस्से हैं। ये पहला हिस्सा आपको दिखा रहा हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जी, वक्त ज़ाया किए बगैर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दुनिया का मशहूर तरीन सियासी कैदी नेल्सन मंडेला कौन था? साउथ अफ्रीका के शहर केप टाउन के मगरिब में छोटा सा जजीरा है, इसे रॉबिन आइलैंड कहते हैं। ये जजीरा आज तो एक सकाफती विरसा है, लेकिन सिर्फ 50 बरस पहले ये एक बड़ा कैदखाना हुआ करता था। फिर यहाँ एक कैदी आया जिसने इस जजीरे और साउथ अफ्रीका को भी हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मैं हूँ जहां ज़ेब और आज की वीडियो में मैं आपको 20वीं सदी के मशहूर ज़माना कैदी नेल्सन मंडेला की दास्तान दिखा रहा हूँ। इसका नाम नेल्सन मंडेला नहीं था, इसके बाप ने इसका नाम रूली लाला रखा था, जिसका मतलब होता है ट्रबल मेकर, यानी मुश्किलात पैदा करने वाला। लेकिन जब ये 7 बरस का हुआ तो इसकी एक स्कूल टीचर ने इसे क्रिश्चियन नाम नेल्सन दिया। लेकिन इसका एक तीसरा नाम भी था, मदीबा। ये नाम इसे खानदान की तरफ से विरासत में मिला था, लेकिन खाली नाम ही नहीं मिला था, बल्कि इसे अपने बाप की तरफ से जुल्म के खिलाफ डट जाने की जुर्रत भी मिली थी। मंडेला अभी बहुत छोटा था जब इसके बाप को बरतानवी मजिस्ट्रेट ने जानवर गुम होने के मुकदमे में तलब कर लिया। इन दिनों साउथ अफ्रीका पर बरतानवी गोरों का कब्जा था। मंडेला का बाप जागीरदार था और अड़ियल भी था। इसने बरतानवी मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने से साफ इनकार कर दिया। इस इनकार पर बरतानवी हुकूमत ने इससे जागीर छीन ली। कुछ अरसे बाद वो दुनिया भी छोड़ गया। यूं मंडेला के पास ना जागीर रही, ना बाप का साया रहा। मंडेला यतीम तो हो गया था, लेकिन लावारिस नहीं। इसके बाप का एक दोस्त था, जॉन गिन ताबा, जो मंडेला के कबीले थेम्बो के कम उम्र बादशाह का गार्डियन था। उसने मंडेला को गोद ले लिया था। जॉन गिन ताबा ने नेल्सन मंडेला को अपने बेटे की तरह पढ़ाया लिखाया, लेकिन मंडेला ने जिंदगी की पहली बगावत अपने ही मुहसिन के खिलाफ की। हुआ यूं कि जॉन गिन ताबा ने अपने बेटे जस्टिस और नेल्सन मंडेला दोनों की शादियां तय कर दी। दोनों लड़के शादी नहीं करना चाहते थे, इसलिए भागकर साउथ अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग चले गए और यहाँ से मंडेला की सख्त जिंदगी शुरू। पहले तो इसे कोयले की कान में काम करना पड़ा, फिर वो एक लॉ फर्म में मुलाजिम हो गया। वो इतना गरीब हो चुका था कि एक जानने वाले ने तरस खाकर अपने घर में टीन की छत वाला एक कमरा दे दिया। वो दोपहर का खाना भी उसी के घर से खाता था। 5 बरस तक इसके पास कपड़ों का एक ही जोड़ा था, लेकिन इन हालात में भी वो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका से हत्तो किताबत के जरिए बीए की डिग्री हासिल करने में कामयाब हो गया। कानून का 2 साल का डिप्लोमा करने के बाद कहीं 1952 में जाकर उसने वकालत की प्रैक्टिस करना शुरू की, तो फिर उसके कुछ हालात बेहतर हुए। वकालत की प्रैक्टिस से मंडेला के माली हालात तो बेहतर हो रहे थे, मगर साउथ अफ्रीका के हालात बेहतर होने की बजाय बद से बदतर होते जा रहे थे। वो यूं कि 1931 में साउथ अफ्रीका को बरतानवी इक्तदार से तो निजात मिल गई थी, लेकिन 80% सियाह फार्म, जो कि साउथ अफ्रीका के नेटिव्स यानी मुकामी बशिंदे थे और वो सदियों से वहां रहते थे, वो अभी तक इंसानी हकूक से महरूम थे, जबकि 11% गंदुमी या सांवली रंगत वाले भी लोग थे। इन 91% स्याह फार्मों और दूसरे लोगों पर सिर्फ 9% सफ़ेद फार्म गोरे, जो ज़्यादातर नेदरलैंड से ताल्लुक़ रखते थे, डच नस्ल से थे, हुकूमत कर रहे थे। ये सफ़ेद फार्म 300 साल पहले नेदरलैंड, जिसे इस ज़माने में हॉलैंड कहते हैं, वहाँ से साउथ अफ्रीका आए थे। इन 91% स्याह फार्मों और दूसरे लोगों पर सिर्फ 9% सफ़ेद फार्म, जो ज़्यादातर नेदरलैंड से डच नस्ल के थे, हुकूमत करते थे। ये नस्ली बर्तरी की सोच रखते थे
یہ بڑے پڑھے لکھے تھے، انہیں برطانیہ جو اس وقت سپر پاور کا درجہ رکھتا تھا اس کی حمایت بھی حاصل تھی۔ تو جب برطانوی راج ساؤتھ افریقہ سے گیا تو حکومت انہی ڈچ سفید فاموں کے ہاتھ آئی۔ انہوں نے اپنے ہم وطن سیاہ فاموں اور دوسری رنگت کے لوگوں جو 91% تھے انہیں کچلنا شروع کر دیا۔ اس دور میں سیاہ فام افریقیوں کی حالت یہ تھی کہ ان کے ہسپتال، بسیں، ٹرینیں، ہوٹل، رہنے کی جگہیں سب کچھ گوروں سے الگ تھا۔ ہر سیاہ فام کو اپنے ساتھ ایک شناختی پاس رکھنا پڑتا تھا اور کسی دوسرے علاقے میں سفر کے لیے سیاہ فاموں کو ایک پرمٹ بنوانا پڑتا تھا۔ یہ ایسے ہی تھا جیسے کسی کو اپنے ہی ملک میں سفر کے لیے ویزے کی ضرورت پڑے۔ تو ان حالات میں منڈیلا نے بھی یہی کیا جو اس کے ملک کے زیادہ تر نوجوان کر رہے تھے یا کرنا چاہتے تھے۔ اس نے اپنے حقوق کی لڑائی سڑکوں پر لڑنا شروع کر دی اور پہلی بار 1945 میں تب سڑک پر نکلا جب اس کے علاقے میں چلنے والی بس کا کرایہ بڑھ گیا۔ یہ کرایہ 4 پینس سے بڑھ کر 5 پینس ہوا تھا۔ کرایہ بڑھنے پر 10,000 لوگ سڑکوں پر نکلے جن میں منڈیلا بھی شامل تھا۔ عوام نے 9 روز تک بس سروس کا اس طرح بائیکاٹ کیا کہ علاقے میں ہر بس خالی چلتی تھی۔ 9 روز بعد کمپنی نے کرایہ کم کر دیا اور سیاہ فاموں کی جیت ہوئی۔ سیاہ فاموں نے بسوں کے کرائے تو کم کروا لیے تھے، لیکن اب 1948 میں ساؤتھ افریقہ میں الیکشن ہو رہے تھے جس میں سیاہ فاموں کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ مقابلہ صرف 2 پارٹیوں میں تھا اور دونوں ہی سفید فام۔ ایک پارٹی تو تھی یونائٹڈ پارٹی جو 1934 سے ملک کی حکمران تھی، جبکہ دوسری پارٹی تھی نیشنل پارٹی۔ یہ انتہا درجے کی نسل پرست پارٹی تھی اور سیاہ فاموں کو انسان سمجھنے پر تیار ہی نہ تھی۔ اس پارٹی کا مشہور نعرہ تھا کافروں کو اپنی اوقات میں رکھو۔ لفظ کافر سے ان کا مطلب سیاہ فام تھا۔ ان کے 2 اور بھی نعرے تھے، وائٹ مین کو ہی ہمیشہ بوس رہنا چاہیے، ہمارے لوگ، ہماری زبان اور ہماری زمین۔ مذہبی طبقہ بھی اس پارٹی کی حمایت میں فتوے دے رہا تھا کہ سفید فام افریقیوں کو خدا نے برتر بنایا ہے اور سیاہ فاموں کو کمتر۔ اپنے نسل پرست نعروں اور مذہبی طبقے کی حمایت کی وجہ سے نیشنل پارٹی نے الیکشن جیت کر اپنی حکومت بنا لی۔ پارٹی کے سربراہ میلن نے اپنی وکٹری سپیچ میں کہا کہ ساؤتھ افریقہ ایک بار پھر ہمارا ہو گیا ہے۔ یہی نیشنل پارٹی بعد میں اپرتھیڈ پارٹی بھی کہلائی۔ اپرتھیڈ کا لفظی مطلب ہے الگ ہونا، اور نیشنل پارٹی کا یہی موقف تھا کہ وہ سیاہ فاموں کو بالکل ہی تنہا کر دیں گے، اور اس نے حکومت میں آنے کے بعد ایسا ہی کیا۔ اس لیے ہی اسے اپرتھیڈ کے نام سے ہی پہچانا جانے لگا۔ نیشنل پارٹی یا اپرتھیڈ پارٹی کی حکومت 46 برس یعنی 1994 تک رہی، اور یہی وہ عرصہ تھا جس میں نیلسن منڈیلا نے اپنی ساری جدوجہد کی۔ اپرتھیڈ پارٹی نے حکومت سنبھالتے ہی سیاہ فاموں اور سفید فاموں کی آپس میں شادی پر پابندی لگا دی۔ ان کی رجسٹریشن فیملی کے حساب سے نہیں بلکہ رنگ کے حساب سے ہوگی۔ اس سب کے علاوہ ان کا سب سے سخت قانون تھا گروپ ایریاز ایکٹ۔ اس قانون کے مطابق اگر وائٹ لوگ بلیک لوگوں سے ان کی زمین ہتھیانا چاہیں تو وہ اس علاقے کو وائٹ ایریا ڈکلیئر کر کے سیاہ فاموں کو وہاں سے نکال سکتے تھے۔ ان تکلیف دہ قوانین کے خلاف سیاہ فام لوگوں نے تحریک شروع کر دی۔ اس تحریک کا طریقہ یہ تھا کہ سیاہ فام جان بوجھ کر مختلف قوانین کی خلاف ورزی کرتے تھے، جیسے اپنے پاسز نہ دکھانا، بغیر پرمٹ سفر کرنا، سفید فام لوگوں کے ایریاز میں بغیر اجازت چلے جانا وغیرہ وغیرہ۔ حکومت نے ڈیفائنڈ موومنٹس میں حصہ لینے والے لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا، جن میں منڈیلا بھی شامل تھا۔ 30 جولائی 1952 کو نیلسن منڈیلا کو پہلی بار گرفتار کیا گیا۔ منڈیلا سمیت 21 لوگوں کا ٹرائل ہوا اور مجسٹریٹ کی عدالت نے تمام لوگوں کو 9 ماہ قید کی سزا دی، لیکن بعد میں سزا کو 2 سال کے لیے معطل کر دیا گیا
یعنی افریقن نیشنل کانگریس کے لیے یہ ایک طرح کی وارننگ ہی تھی۔ جب حکومت سیاہ فاموں کی موومنٹ سے بہت زیادہ تنگ آ گئی تو اس نے نیلسن منڈیلا سمیت 150 لوگوں پر غداری کا مقدمہ بنوا دیا۔ 5 دسمبر 1956 کو نیلسن منڈیلا اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ جیل میں انہیں بے لباس کر کے 1 گھنٹے تک سردی میں ٹھٹھرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ پھر انہیں ایسے قید خانوں میں رکھا گیا جہاں باتھ روم بھی دروازوں کے بغیر تھے۔ یہ تو ایک شروعات تھی۔ حکومت نے قیدیوں کی عزت نفس مجروح کرنے کے لیے عدالت میں ایک 6 فٹ اونچا پنجرہ بنوایا اور پیشی کے وقت جانوروں کی طرح ان کو اس کے اندر پھونس دیا گیا۔ اس ناانصافی پر قیدیوں کے وکلاء نے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا تو پنجرہ ہٹوا دیا گیا۔ چوتھے روز سب لوگ ضمانت پر رہا ہو گئے۔ منڈیلا کو 25 پاؤنڈ میں ضمانت ملی۔ ادھر جانسبرگ میں غداری کا ٹرائل چل رہا تھا، ادھر ملک بھر میں سیاہ فاموں کے مظاہرے بھی جاری تھے۔ 21 مارچ کو شارک ہیلے کے علاقے میں پولیس نے 56 سیاہ فاموں کو ہلاک کر دیا اور 162 کو زخمی کر دیا۔ 7 اپریل کو حکومت نے افریقن نیشنل کانگریس پر پابندی لگا دی۔ جب انٹرنیشنل کمیونٹی نے ساؤتھ افریقہ پر دباؤ ڈالا کہ وہ سیاہ فاموں پر سختی نہ کریں تو حکومت کو اور غصہ آیا اور اس نے عالمی برادری کو سخت جواب دینے کے لیے 31 مئی 1961 کو برطانیہ سے اپنا آخری رشتہ بھی توڑ دیا، یعنی ملکہ برطانیہ الزبتھ دوئم کو اپنی حکمران ماننے سے انکار کر دیا۔ مطلب یہ کہ برطانیہ کی جو نام کی حد تک ساؤتھ افریقہ پر حکومت تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اس طرح ساؤتھ افریقہ کی حکومت نے دنیا کو بتا دیا کہ وہ عالمی دباؤ اور پابندیوں کو نہیں مانتی۔ ساؤتھ افریقہ کو بس یہ فرق پڑا کہ پہلے ملک کا وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو ہوتا تھا، لیکن اب صدر کا عہدہ تحلیق کر کے سارے اختیارات اسے دے دیے گئے، یعنی صدارتی نظام نافذ ہو گیا۔ منڈیلا اور ان کے ساتھیوں کا ٹرائل 5 سال تک یعنی 1961 تک وقفے سے چلتا رہا۔ اتنے برسوں میں 150 ملزموں میں سے صرف 30 ملزموں پر ہی فرد جرم باقی رہ گئی تھی، باقی لوگ رہا ہو چکے تھے۔ اور پھر ساؤتھ افریقہ کی عدالت کے سفید فام ججوں نے حیرت انگیز فیصلہ کیا۔ 29 مارچ 1961 کو منڈیلا سمیت باقی کے 30 قیدیوں کو بھی رہا کر دیا گیا، یعنی یہ وہ جج تھے جنہوں نے حکومتی دباؤ کے باوجود قانون اور انصاف کی بالادستی کو قائم رکھا، جس کا اعتراف خود منڈیلا نے بھی کیا ہے۔ منڈیلا رہا تو ہو گیا تھا، لیکن اب وہ بھی یہ سمجھ چکا تھا کہ اب صرف مظاہروں سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ہتھیار اٹھانا ہوں گے۔ چنانچہ اپنے ٹرائل ختم ہونے کے بعد منڈیلا نے اپنے بیوی بچوں کو خدا حافظ کہا اور خود انڈر گراؤنڈ ہو کر حکومت کے خلاف متحرک ہو گیا۔ کئی ماہ تک پولیس سارے ملک میں ناکے لگا کر تلاش کرتی رہی، پر وہ کسی کے ہاتھ نہ آیا۔ نیلسن منڈیلا اپنا بیس بدل کر بھی اپنی پارٹی کی خفیہ میٹنگز میں شامل ہوتا تھا۔ ایک ایسی ہی خفیہ میٹنگ کے دوران اس نے اپنی پارٹی کو قائل کر لیا کہ وہ اپنی حکومت کے خلاف سیاسی کے ساتھ فوجی جدوجہد بھی شروع کرے۔ چنانچہ پارٹی کی ہدایت پر منڈیلا نے ایم کے نام کی ایک تنظیم بنائی۔ اس نام کا افریقی زبان میں مطلب ہے قوم کا نیزہ۔ منڈیلا نے فیصلہ کیا کہ ایم کے فوجی اڈوں، ٹیلی فون لائنز اور بجلی گھروں وغیرہ کو نشانہ بنائے گی تاکہ عوام کا جانی نقصان کم سے کم ہو۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اس کا بقیہ حصہ میں دوسری ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دوں گا۔ بہت شکریہ دیکھنے کے لیے۔ پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا دیجیے گا
تب تک کے لیے گڈ بائے.